بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتوں کے ساتھ ہمیشہ اخلاق سے پیش آیا کرو، کیونکہ عورتیں مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اس لیے آپ عورتوں کو سیدھا نہیں کر سکتے۔ اگر تم ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اپنے گھر کو توڑ لو گے۔ اگر تم عورت کو اس کی حالت پر چھوڑ دو گے تو ظاہر ہے وہ ایسی ہی رہے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری آپ کو نصیحت ہے کہ تم عورت کے ٹیڑھے پن کو سمجھ کر اس کی قدر و قیمت کرو۔ اگر عورت کا ٹیڑھا پن حد سے بڑھنے لگے تو اس کی اصلاح کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت تیری پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ ہر عورت میں ٹیڑھا پن ضرور پایا جاتا ہے۔ اگر تم عورت کے ٹیڑھے پن کو اس کی عادتوں سے الگ کر دو گے تو عورت عورت نہیں رہے گی، کیونکہ عورت کا ٹیڑھا پن اس کی فطرت کا حصہ ہے، جس سے عورت کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی۔ مردوں کو ضرور عورت کے ٹیڑھے پن کو قبول کرنا پڑے گا اور ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ جس طرح بچہ ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ عورت کی فطرت میں ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے جو عورت سے الگ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے، جس سے یہ مراد نہیں کہ جلد بازی کے مواد سے انسان پیدا ہوا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں جلد بازی کا مادہ ہے۔ اس طرح ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے والے سے مراد یہ ہے کہ عورت کی فطرت میں بعض ایسی فطرتی طور پر عادتیں پائی جاتی ہیں جس کو ہم کبھی بھی عورت سے الگ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی مرد کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ کون سی چیز عورت میں ٹیڑھے پن سے پیدا ہوئی ہے، یہ بات تو ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ عورت کے ٹیڑھے پن سے ان کی طبیعت اور جذبات مراد ہیں، وہ کس طرح ہر بات کا مطلب الٹ لیتی ہیں، جو ایک عجیب و غریب انداز میں ظاہر ہوتا ہے۔ جس طرح فطرت نے مرد کی عقل کو غالب اور جذبات کو مغلوب رکھا ہے، عورت میں یہ سب باتیں الٹ ہیں، یہی ان میں فطرت ہی ٹیڑھا پن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت کو ٹیڑھی پسلی کی پیداوار قرار دے کر فرماتے ہیں کہ یہ ٹیڑھا پن سب نازل کا کمال ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت کے اندر یہ ٹیڑھا پن کیوں رکھا گیا ہے؟ قرآن پاک میں عورت کے ٹیڑھے پن کے بارے میں یوں بیان کیا گیا ہے، خدا نے تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں تاکہ تم ان سے دل کی سکونیت حاصل کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو تمہارے لیے محبت اور رحمت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ وہ فطرت ہے جہاں قدرت نے عورت کے عنصر کو غلبہ دے کر مرد کی جنسی محبت، فطرتی محبت اور سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ جذبات کے ساتھ ٹیڑھا پن لازم و مظلوم کے ساتھ ہے۔ یہاں عقل ایک قدرتی طور پر سیدھے راستے پر چلتے ہوئے وہاں اس میں ٹیڑھا پن بھی شامل کر دیا ہے، جس کے بغیر جذبات کی نزاکت اور باغبان کا قدر ناممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلام ایک عظیم الشان حکمت اور فلسفہ کے حامل ہے۔ اس کی مثال کسی دوسری جگہ نہیں پائی جاتی۔ یہاں یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں پیدا کیا؟ عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پسلی سے بنا کر مرد کو حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں عورت کو فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے بھی پیدا نہیں کیا ہے۔ میں عورت کو مرد کے جسم سے اس لیے پیدا کیا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو کہ زمین سے لائی ہوئی مٹی سے عورت کو پیدا کیا ہے۔ عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منوحہ کہلائی۔ اب یہاں بات کرتے ہیں کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی ہے؟ کیا عورت کو ٹیڑھا پن وہاں سے ملا ہے؟ یہاں یہ بات بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ انسان کے جسم میں پسلی کے پیچھے بے شمار نازک چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پسلی ان سب کی ڈال بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے پیدا کر کے یہ نہیں فرمایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی پسلی سے عورت کو پیدا کر کے یہ بات سمجھا دی کہ ضرورت پڑنے پر عورت تمہاری ڈال بھی بن سکتی ہے۔
اس طرح پسلیاں پیٹ کے اندر سب چیزوں کی ڈال ہوتی ہیں، اور عورت کو بائیں پسلی سے پیدا کر کے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ عورت مرد کی ڈال بن سکتی ہے اور مرد کے دل پر راج بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ عورت کے ٹیڑھے پن سے نہیں بلکہ پیار و محبت سے سمجھا کر اس کے ساتھ زندگی بسر کریں، تاکہ وہ مشکل وقت میں آپ کے لیے ڈال بن سکے۔ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کا لباس ہیں، دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے لباس بنے رہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو مارنے اور گالی گلوچ کرنے سے سخت منع فرمایا ہے۔ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارنے لگے جس طرح غلام پر ظلم کیا جاتا ہے، پھر دوسرے دن جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ پہنچ جائے۔ ایک بار کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عورتوں کے حقوق کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی کچھ اپنے عورتوں کے لیے پسند کیا کرو۔ عورت کو مت مارو، نہ اس کو گالی گلوچ کرو، نہ اس کو دکھ دے کر جدا ہو جاؤ۔ اگر ایسا موقع آ بھی جائے تو برداشت کر لیا کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت پر ہاتھ اٹھانے سے سخت منع فرمایا ہے۔ اپنی بیوی کو مارنے والے اچھے لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے طریقے سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اگر تمہاری بیوی سے کوئی غلط سرزد ہو جاتی ہے تو اس کو برداشت کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کو اس لیے محبوس نہ رکھے کہ اس کی یہ عادت ناگوار گزرتی ہے۔ ممکن ہے کہ عورت کی ایک عادت ناپسند ہے تو اس کی کوئی دوسری عادت پسند آ جائے۔ ان سب روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے ساتھ ہمیشہ اچھے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، عورت پر مشکلات ڈالنے سے منع فرمایا ہے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے حقوق پورے کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ بیوی کے روپ میں ہے، ماں، بیٹی یا بہن کے روپ میں ہے۔ عورتوں کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، عورت کی دیکھ بھال کرنے کو جنت کا وسیلہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے اور ان کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ملتے ہیں دوستو ایسی مزید ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ حافظ۔